الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہاری ہی جانوں میں سے ایک عظیم المرتبت رسول آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جس بات سے تم مشکل میں پڑتے ہو وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے متعلق بہت زیادہ حرص اور طمع رکھتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بے حد مشفق مہربان ہیں۔ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی مختلف اوقات میں اپنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے، تاکہ اللہ کے وہ نبی اور رسول ان انسانوں کو سیدھا راستہ بتا سکیں، اللہ کی پسند اور ناپسند سے ان کو آگاہ کر سکیں، کون سے وہ عمل ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے وہ عمل ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایک معاشرے کی اصلاح کس طرح سے ممکن ہے، انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، یہ سارا کچھ بتانے سمجھانے بلکہ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب ان کے بعد آج تک نہ کوئی نبی اور رسول آیا، نہ قیامت تک کوئی نبی اور رسول آ سکے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بالخصوص ہمارے پاک و ہند کے مسلمان اس عظیم المرتبت ہستی کے ساتھ اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، آپ کے ساتھ پیار، الفت، یہ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہمارا ایک عجیب قسم کا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ اور اگر آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھیں تو صرف اس خطے کے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے مذہبی تہوار بنا لیے، کسی نہ کسی شخصیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور سمجھ لیا کہ بس یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ ایام ان کے ساتھ عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، اس کا اظہار کرو، اس کا اعلان کرو، اس کو مناؤ، اور باقی سارا سال بالکل اس کو فراموش کیے رہو، نہ اس شخصیت کو یاد کرو، نہ اس کی تعلیمات کو مد نظر رکھو۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے جس وقت کوئی قوم اس قسم کے کاموں میں پڑ جاتی ہے، پھر وہ ماہانہ، سالانہ یا زندگی میں کبھی اس قسم کے کام تو کر سکتی ہے، لیکن
جس کی نسبت سے وہ کام ہوتے ہیں اس کی تعلیمات کو زندگی بھر کے لیے اختیار کرنا اس قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ غور کر لیں کتنے مسلمان ہیں جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی سیاست، معیشت، معاشرت، انفرادی زندگی، گھر میں باہر، اجتماعی زندگی، کاروبار، یہ سارا کچھ نظر دوڑائیے کتنا ہے جو یہ عقیدت اور یہ محبت، یہ احترام اور اس قسم کے جذبات سے سرشار ہو کر صرف ربیع الاول کے مہینے میں اظہار کرنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جشن منا رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، محبت رسول کا اور عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس رسول نے جو تعلیم دی ہے، اس رسول نے جو پریکٹیکل کر کے دکھایا، جو عمل دیا، جو زندگی دی، اس کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ یہ ہے قابل غور بات۔ آج دیکھیے یہی وجہ ہے کہ یہ امت خرافات کے اندر کھو گئی، تعلیمات کو نہیں دیکھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، میں ان سے لے کر رہنمائی زندگی اس کے مطابق گزاروں۔ نہیں، آج کا مسلمان یہ سمجھ بیٹھا سال میں ربیع الاول کے مہینے میں جشن منا لینا بس کافی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں محرم کے اندر اہل بیت کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر لینا بس یہی دین ہے۔ نہ میرے عزیزوں، مسلمانوں ہم بہت دور نکل گئے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرآن جو ہمارے لیے اترا، جب سے اترا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو خطاب کرتا ہے۔ اس قرآن میں یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الانسان ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف امت محمد کے لوگ جو کلمہ پڑھ لیں وہ نہیں، ہر انسان، بھلے وہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ کے رسول کے بعد ہے وہ امت کے اندر ہی، لیکن ایک امتی وہ ہے جو قبول کر لیتا ہے اور ایک امتی وہ ہے جو قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کا کلام خطاب سبھی سے کرتا ہے، سب کوئی کہتا ہے۔ دیکھیے نا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو وہاں پر ذرا غور سے اس آیت پر توجہ فرمائیے اور غور کیجئے، اس کو غور سے سنیے۔ سورۃ الاعراف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، آپ کی عظمت بیان کی، آپ کی شان بیان کی۔ یہ میرا نبی رسول کون ہے؟ الرسول، النبی، الامی، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ امی ہیں، ان پڑھ تھے، کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، لیکن کمال یہ ہے اللہ نے ان کو ساری انسانیت کا استاذ بنا دیا ہے۔ شرف تو تبھی ہے نا اگر کسی نے کسی سے علم حاصل کیا ہو اور وہ آگے پڑھا رہا ہو، وہ آگے لوگوں کو بتا رہا ہو، یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس نے مخلوق میں سے کسی کے آگے شاگردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈائریکٹ ان پر اپنی وحی کو اتارا اور ان کی گارنٹی دی ہے قسمیں اٹھا کر، اسی لیے وہ تبلیغ رسالت کے اندر معصوم ہیں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ گرتا ہے، یہ تمہاری جناب، تمہاری سرکار، تمہارے صاحب یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی اثر ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہے، غلط راستہ بتاتا ہے،
خود بھی بہکا ہوا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، مجھے ستارے کی قسم، جب وہ گرتا ہے تمہارے صاحب میں، تمہاری جناب، یہ تمہاری جو سرکار ہے، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، ان کے اندر کوئی اس قسم کا عیب نہیں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ اور بھی کئی ایک مقامات پر، لیکن آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قسمیں اٹھا کے اگلی بات کیا کہی؟ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا مصطفیٰ تو کبھی اپنی مرضی سے بولا بھی نہیں کہ چلو دل میں بات آ گئی، خیال آ گیا، اس کے مطابق ہی کو بات کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ خواہش سے بات کر لیں، مرضی سے بول بیٹھے، نہیں۔ اللہ جی جب اپنی مرضی سے نہیں بولتے تو پھر بولتے کیسے ہیں؟ سنیے گا اللہ کی گارنٹی قرآن پاک میں، اور ایسی گارنٹی کائنات کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحا، وہ تو وحی ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، اور وہ وحی ہے جو آسمان سے ان پر کی جا رہی ہے۔ گویا کہ رسول پاک جب بھی اپنی زبان مبارک کو ہلائیں، جب بھی ان کے ہونٹ مبارک ہلیں، تکلم فرمائیں، وہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے وحی اتار دیتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو میں ہر بات لکھ لیتا، ہر بات نوٹ کرتا۔ اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، کچھ قریشی ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا، عبداللہ تم اللہ کے نبی کی ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ کبھی اللہ کے نبی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی واقعی سیریس ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ ہر بات ہی لکھ لینا؟ کہتے میرے دل کو بات لگی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، چند دن نہ لکھا، نگاہ رسول مجھ پہ پڑی تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ عبداللہ پہلے لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھتے؟ تو میں نے یہ ساری وجہ بتا دی کہ جی آپ کے صحابیوں نے، میرے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا، میرے دل کو یہ بات لگی اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ تو ہر بات میری لکھا کر، اے عبداللہ تو میری ہر بات لکھا کر۔ کیوں؟ فرمایا والذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، جس نے مجھے سنبھال رکھا ہے، جس کا میرے اوپر پوری طرح سے قبضہ ہے، جو میری حفاظت کرتا ہے، جو میرے منہ سے بلواتا ہے باتیں، اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی؟ بڑے سے بڑے امام بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ سکی ہے، اگر تم دیکھو کہ ہماری بات رسول پاک کی بات سے ملتی نہیں ہے، ٹیلی کر رہے ہیں آپ، ہو نہیں رہی، تو فرماتے ہیں ہماری چھوڑ دینا، رسول پاک کی لے لینا۔ بڑے سے بڑے امام، ہر کتاب لکھنے والا، ہر رائٹر کتاب کی شروع میں لکھتا ہے میں نے انسانی کوشش کرتے ہوئے آخری حد تک اپنی اس کتاب میں کوشش کی ہے غلطی نہ ہو، پھر بھی اگر آپ غلطی محسوس کریں، پائیں غلطی، دیکھیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو درست کر دیا جائے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں جس ہستی پہ قرآن اترا اس نے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک ہے تو چلو سارے مل کے اس جیسی کتاب لا کے دکھا دو۔ ہے کہیں ایسا بڑا چیلنج؟ اس رسول پاک کی زبان مبارک سے جتنی احادیث جاری ہوئی، جب سے جاری ہوئی آج تک ایک زبر زیر کا بھی کبھی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان رسول، ان کے مناقب فضائل بیان کرنے کے بعد اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا قل، اے میرے مصطفیٰ کریم ذرا آپ فرما دیجئے، آپ ذرا ان کو دعوت دیجئے، کیونکہ پہلے آپ کا تعارف ہو چکا ہے، آپ بڑے عظیم المرتبت ہیں، اتنے عظیم ہیں الذی یجدونہ مکتوبا
عندهم فی التوراۃ والانجیل، کب سے تورات اتری پھر انجیل، انجیل اترنے کے بعد آپ کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے، 5 صدیاں گزر چکی، انجیل میں بھی آپ کے تذکرے، اور انجیل سے پہلے تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اس میں بھی آپ کے تذکرے۔ لوگوں یہ ہے ہمارا رسول، یہ اللہ تعارف کرا ہے۔ جس طرح کو خطیب صاحب آتے ہیں نا، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، خطاب کرنا ہوتا ہے، اب وہ جناب تعارف کروایا جاتا ہے، یہ جناب ان کا یہ مقام ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ اس درجے پر فائز ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس خطیب کے کیا کہنے جس کا تعارف خود اللہ کروا رہا ہے۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ جو ابھی تم سے بات کرے گا۔ اب ان سے بات کیا کروائی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ بھی تعارف کروانے والا بھی میں، اور بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ کن سے خطاب ہے؟ انسانوں سے۔ یا ایھا الناس، کوئی انسان رہ نہ جائے، گورا، کالا، عربی، عجمی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کہیں بھی ہے انسان، انسانوں تم سب کی طرف، جمیعا، سب کی طرف، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں رسول نہیں، کہا تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اللہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی اسی کے پاس ہے۔ بادشاہ، شہنشاہ عالم، مالک الملک، احکم الحاکمین، وہ ہے جس نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو نا، بادشاہوں کے بادشاہ کا رسول۔ میرے عزیزوں، اگر کسی ملک کے صدر کا، کسی حاکم کا، کسی علاقے کے چودھری کا، بڈیرے کا کوئی پیغام رساں ہو، پیغام لے کر آئے، ہمارے دل میں اس کی کتنی قدر ہوتی ہے، ہم اس کی بات کو ٹالنے کی جرات نہیں کرتے۔ ذرا اللہ کے لیے سوچئے، غور کیجئے گا اس بات پر، شہنشاہ عالم رب العالمین نے پیغام رساں بھیجا، پیغام دے کے بھیجا، اپنا رسول بھیجا، نبی بھیجا، ہم اس کا حکم، اس کا پیغام ٹالنے کی جرات کیسے کر جاتے ہیں؟ غور کریں ذرا، یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے لوگوں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کوئی معمولی چیز نہیں، سارے آسمانوں پر حکمرانی اللہ کی، 14 طبق اللہ کے کنٹرول میں، قبضے میں، اس اللہ کا رسول میں بن کے آیا ہوں۔ اور سنو اگلا تعارف اللہ کا، جس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بادشاہ وہ اکیلا ہے پھر عبادت کے قابل بھی، کیسی خوبصورت بات ہے بھئی، جب اس کے علاوہ بادشاہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مالک ہی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تو عبادت کے قابل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو عبادت کے قابل بھی اللہ ہے۔ دیکھو، جب سے آسمان بنائے، زمین بنائی، اس وقت سے اللہ بادشاہ، اکیلا ہی مالک، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، زندگی موت کا بھی وہی مالک ہے۔ تمہیں زندگی بھی اسی نے، تم نے مرنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ اللہ کے منکروں نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ موت ایسی حقیقت ہے، اللہ کا انکار کر دیا لوگوں نے، لیکن موت کا انکار نہ کر سکے، ایسی بڑی حقیقت۔ تو اللہ نے بتایا زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ ایسی جامع قسم کی آیت ہے، اگر اس آیت پر ہم غور کر لیں نا، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔
بھئی جب مالک اللہ ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، پھر مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو ایسی خوش کرتا پھروں کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھئی جس کے ہاتھ میں زندگی، جس کے ہاتھ میں موت، مرنے کے بعد جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو یکتا بادشاہ ہے، جس کا کسی لحاظ سے کوئی شریک نہیں، میں بس اسی کی عبادت کروں نا۔ اب یہ سارا تعارف رسول پاک کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ اب اگلی بات جو قابل غور، ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تم سب کے نام یہ حکم ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہے تمہارے نام پیغام۔ اللہ کا تعارف بھی تم نے دیکھ لیا، رسول پاک کی بات بھی سمجھ لی، ان کا تعارف بھی کر لیا، ان کا منصب بھی جان لیا۔ اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی عظمت، شان، مرتبہ، مقام بیان کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا جائے جس اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے اس کے متعلق تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ رسول پاک کا صرف تعارف کرا دینا کافی نہیں، ان کی عظمت، رفعت، شان بیان کرنا، ان کی صرف نعت پڑھ دینا، بتانا ہی نہیں، ان کے حوالے سے امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس سے بات پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا قرآن کا اسلوب کیا ہے، تعارف کروایا، کروانے کے بعد کیا کہا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تم سب کے نام حکم ہے جنہوں نے بھی یہ بات سنی، تم سب اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اور رسول کون ہے؟ وہی جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا، نبی امی، جن کا تذکرہ تورات میں، جن کا تذکرہ انجیل میں۔ اور سنو، وہ رسول نبی صرف تمہیں حکم نہیں دیتا، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ کا رسول، وہ نبی، وہ امی خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نے عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکلی تمہارے سامنے پیش کیا کہ یوں ایمان رکھنا ہے، ایسا عقیدہ ہو، اس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی کلمات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر یوں عمل کرنا ہے۔ یہ ہے میرے عزیز و اہمیت کی حامل بات۔ تو کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، نبی امی پر ایمان لاؤ، وہ رسول نبی امی جو خود بھی اللہ پر بھی اور اللہ کی باتوں پر، قرآن پر پوری طرح سے ایمان رکھتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے۔ اس نے بتایا اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلمات ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان پر کس طرح ایمان رکھو گے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اب یہ ایمان کا حکم دینے کے بعد بات اللہ نے مکمل نہیں کی، اگلا حکم فرمایا واتبعوا، تم سب اسی رسول کی اتباع کرو، بس اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کے مرتبے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، ہر مسلمان اس بات کو جانتا مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ نسب کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ نسب ہے آپ کا، خاندانی لحاظ سے بڑے عظیم ہیں۔ اور پھر جو زندگی گزاری، آپ کی ولادت باسعادت، پھر آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، ایک ایک لمحہ ایسا خوبصورت ہے کہ کائنات کے اندر کسی اور شخصیت میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ پھر آپ وہ ہیں جن کو تبلیغ رسالت کے لحاظ سے اللہ نے معصوم قرار دیا، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آپ وہ ہیں جو مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے سارے انسانوں کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا، آپ وہ ہیں جن پر نبوت اور رسالت کو اللہ نے مکمل فرما دیا، آپ وہ ہیں جن کے لیے اور جن کی امت کے لیے اللہ تعالی نے ساری زمین کو پاکیزہ اور محترم اور طہارت والی بنا دیا۔ فرمایا وضو کے لیے پانی نہ ملے، جہاں بھی مٹی ہو مٹی سے تیمم کر کے جہاں نماز کی جگہ پاؤ وہیں پر نماز ادا کر لو۔ اور آپ وہ ہیں
جن کی امت کو سب سے بہترین امت اللہ نے قرار دیا. آپ وہ ہیں جن کے لیے غنیمتوں کو اللہ نے حلال کر دیا. آپ سے پہلے کسی امت کے لیے, کسی نبی کے لیے غنیمتیں حلال نہ تھی. بے شمار مناقب, فضائل, خصوصیات, لیکن آئیے ان میں تو کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں. ہر مسلمان ان چیزوں کو بیان کرتا ہے اور بڑے غلوف کے انداز میں بھی بیان کی جاتی ہے, لیکن اصل بات رہ جاتی ہے. قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعراف کی, بالخصوص یہ آیت رسول پاک کا تعارف, مقام, مرتبہ, عظمت, شان جس نے بھیجا اس کا تعارف. پھر اصل بات بتائی, اس تعارف پر اکتفا نہ کرو. صرف یہ نہ کہو آپ کے کیا کہنے, آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام, آپ کی رفعت, آپ کی بلندی, کوئی اس کو پا ہی نہیں سکتا, بس یہیں پر بریک. نہیں نہیں نہیں, اگلی بات بھی کرو. اسی رسول کی عظمت کا, شان کا, مرتبے کا تقاضا یہ ہے اس پر ایمان بھی رکھو اور اس کی بات بھی مانو. دوسرے لفظوں میں اس کی ذات پر بھی ایمان رکھو اور اس کی بات پر بھی ایمان رکھو. اس کی ذات کو بھی مانو اور اس کی بات کو بھی مانو. یہ ہے اس رسول کا مقام و مرتبہ, ماننے کا صحیح تقاضا. آؤ میرے عزیزو, ہم اس موقع کی مناسبت سے اسی بات کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگیوں میں چینج لائیں, تبدیلی پیدا کریں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمیں مقام رسول, ذکر رسول سننے کو بہت ملے گا, لیکن اصل بات جو ہے, جو ہمارے کرنے کا کام ہے, دیکھو نا جو مقام دیا اللہ نے وہ تو آپ کو ملا ہوا ہے, اور کوئی اس کو بیان کرے نہ بیان کرے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول پاک کی عظمت اور شان صرف ہمارے تذکروں سے بلند نہیں ہو جاتی. ہمارا فائدہ ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, لیکن دوسرا پہلو بالکل اگنور کر دینا, نظر انداز کر دینا کہ آپ کے اس مقام و مرتبے کا تقاضا کیا ہے, اس کو بیان ہی نہ کیا جائے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے اس رسول پر ایمان بھی رکھو اور ان کی اتباع بھی کرو. عقیدہ جو وہ بتائیں, عبادات جو وہ بتائیں, نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے انہوں نے بتایا, رمضان آئے روزے, رمضان کیسے گزارنا ہے جیسے انہوں نے بتایا, ساری زندگی کیسے گزارنی ہے جیسے انہوں نے بتایا. دکان پہ بیٹھے ہیں, روزی روٹی کما رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, کیسے کرنی ہے جیسے انہوں نے بتایا. رزق حلال کون سا ہوگا جو انہوں نے بتایا. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک مکمل زندگی. واتبعوا, اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم سارے کے سارے انہی کی اتباع کرو. جب یہ کرو گے نا لعلکم تہتدون, تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. بولو, تم سوال کرتے ہو نا, یا اللہ صراط مستقیم پر چلا, یا اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ کہتا ہے یہ کام دو کر لو, رسول پر ایمان, اور رسول ہی بتا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, اور اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری, اس کی تابعداری. اللہ سبحانہ و تعالی اس پیغام کو سمجھنے, قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرفروغ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد. عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں, اللہ کے فضل و کرم سے
آج صبح ہی ایک دعوتی اور تبلیغی دورے سے واپسی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بیرون ملک جہاں بھی میرے جانے کا موقع ملا لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بعض بڑے بڑے مساجد کے ائمہ کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان کے بارے میں اس وقت جو ان لوگوں کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہے، دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، اہل پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں وہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں۔ حالانکہ سیاست تو ہماری ہے نا، ملک تو ہمارا ہے، لیکن یہ دیکھیے مسلمانوں کے دل پاکستان کے ساتھ اللہ نے کس طرح سے جوڑ رکھے ہیں۔ صرف سیلاب زدگان کی صورتحال سے وہ پریشان نہیں اور ان کے لیے ہی دعا گو نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے لیے۔ یہ ہیں مسلمان کہ جو پاکستان کا درد بھی رکھتے ہیں، پاکستان کا احساس بھی رکھتے ہیں، پاکستان کے حالات سے آگاہی۔ اب کیسی صورتحال چل رہی، اب کیا ہے، اب یقین جانیے نجی مجالس کے اندر بھی باقاعدہ بعض بزرگ ائمہ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ آپ اندازہ کریں ہمیں شاید اس نعمت کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی باہر کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں اور دعا گوئیں یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، کیونکہ ہر بدلتے اور گزرتے لمحات کے ساتھ پاکستان کے اوپر اللہ کے دشمن وہ اپنے شکنجے مضبوط کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ کے نام پر الاٹ ہونے والی یہ ریاست ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر الاٹ ہونے والی، اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے ملک کے حالات تو آپ کو بتائی ہے کس طرح سے آئے روز بدل رہے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں یا اللہ لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، یا اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے حقوق کا خیال نہ کریں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا جن کے دلوں میں ہمارے متعلق تیرا ڈاری نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی رحم ہی نہ کریں۔ یہ میرے عزیزو دعائیں کیا کریں اور اپنے وطن کے لیے دعائیں کیا کریں۔ سیلاب زدگان کی صورتحال میں الحمدللہ پہلے بھی بتاتا تھا، اب بھی۔ اب آپ دیکھیں آج کیا تاریخ ہو چکی ہے، 30۔ پرسوں کی بات ہے، ہمارے بھائی وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں خدمت کا، الحمدللہ کشتیوں کے اندر سوار جا رہے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے لائیو ویڈیو بنا کے سینڈ کی کہ 28 ستمبر ہے آج، اور پانی دیکھیں گھروں کی چھتوں تک ابھی تک کھڑا ہے، تعفن پھیل رہے ہیں، ملیریا جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں، بچے بیچارے لقمہ اجل بن رہے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، یعنی بہت تکلیف دہ صورتحال چل رہی ہے۔ ہم تو سمجھے کہ چلو سیلاب آیا اور گزر گیا، نہیں، یہ پرسوں کی بات آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ کشتیوں میں سوار جا رہے ہیں اور تا حد نگاہ یہ سندھ کے ایریے، یہ راجپور کے ایریے، یہ ایریے تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ تو میرے عزیزوں انشاءاللہ تعاون والے ہاتھ کو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ ان تعاون کرنے والے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے الید العلیٰ، یہ ہوتا ہے ہاتھ اوپر، اور ایک دوسرا ہے الید السفلیٰ، یہ ہوتا ہے ہاتھ نیچے۔ تو آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا دینے والا، یہ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا۔ کتنے بیچارے دیا کرتے تھے لیکن رہا ہی کچھ نہیں، سڑک پر عام بیٹھے لینے والے بن گئے۔ اور عزت نفس کس طرح مجروح ہوتی ہے، دینے کے لیے پہنچے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ آگے ہاتھ بڑھا کے یوں لے لیں، کیونکہ پہلے تو ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی رہا نا، تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔
اس لیے اللہ سے دعائیں کیا کریں، حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ ان کا تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیکل کیمپ ان کی اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، وہ لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر بستروں کی ضرورت ہے، آگے سردی کا موسم بھی بالکل سمجھ لے کہ سر پر ہی ہے، اسی طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بلوچستان کے اندر آپ کے بھائی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو بلا ناغہ 3 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، دینے والا اللہ ہے۔ آگے ماشاءاللہ آپ کے بھائی کام کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا بعض اوقات ہوتا ہے تو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہی ہو کر بہت بن جاتا ہے۔ تو آپ اجناس کی شکل میں، خشک راشن کی شکل میں، ادویات کی شکل میں، یا اسی طرح نقدی کی شکل میں، بستر وغیرہ ہیں ان کی شکل میں، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا تعاون پہنچائیں تاکہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں تک یہ آپ کا تعاون پہنچے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ کسی بندے کی جب مدد میں ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں ہو جاتا ہے۔ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ کو رستہ نہیں مل رہا، آپ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد شروع کر دیں، آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ ان کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو مشکل سے نکالے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں انشاءاللہ اس میں آگے بڑھنا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ باقی اللہ تعالی ہمارے وطن کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے، اندرونی خدشات، بیرونی انتشار یا کچھ بھی ہے، اللہ تعالی ہر لحاظ سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک حقیقت بات یہ ہے جس وقت باہر ہم جاتے ہیں نا پھر اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی عظیم نعمت ہے اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ چاروں موسم آپ کے پاس ہے، خوبصورت ترین خطے آپ کے پاس ہے، سونا اگلتی ہوئی زمینیں آپ کے پاس ہیں، صرف مسئلہ ہے قیادت کا۔ سارے قیادت اللہ کہیں یہاں نصیب کر دے اور اچھے مخلص لوگ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے باسیوں کے ساتھ کہیں اللہ وہ عطا کر دے تو انشاءاللہ دنیا میں اول نمبر کی کنٹری بننے سے اس ملک کو کوئی پیچھے رکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اس کے باسیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور کئی طرح کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، ابھی پتہ چل رہا تھا بچوں کے اغوا کے سلسلے ہیں اور اسی طرح بڑوں کے اغوا کے سلسلے ہیں۔ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو بے ہوشی کی گولیاں دے کر چیر پھاڑ کر کے گردے نکال، یہ کر وہ کر، یعنی اللہ معاف فرمائے انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ یہ ساری سازشیں ہیں خوفناک قسم کی۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری اور ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔